السلام علیکم۔ جس کو یہ اشارے ملنے لگے تو سمجھو اللہ تعالیٰ اسے عرش پر یاد کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کی زندگی میں سب کچھ ایک جیسا نہیں ہو گیا؟ روز وہی الارم، وہی ناشتہ، وہی راستہ، اور پھر وہی کام کی بھاگ دوڑ، وہی لوگ، وہی واپسی، اور وہی تھکن، اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی خاموشی۔ لیکن اس خاموشی میں کبھی کبھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ میں کیا سہ رہا ہوں؟ کیا وہ واقعی میرے قریب ہے یا میں بس تنہا ہوں؟ تو پھر ذرا رکیے، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو زندگی کی اس عام اور روزمرہ کی تھکن میں بھی کچھ عجیب سے لمحے محسوس ہو رہے ہیں، کچھ نرمی دل میں اترتی ہے، کوئی خاموشی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، یا کبھی کسی بے وجہ آنسو کے پیچھے کوئی راحت چھپی ہوتی ہے، تو جان لیجئے یہ معمولی لمحے نہیں ہیں، یہ اشارے ہیں، اور جسے یہ اشارے ملے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اتنا خوش نصیب کہ اللہ اسے خود اپنے عرش پر یاد کرتا ہے۔ سوچئے، اگر عام سی زندگی میں صبح کے رش میں، یا کسی بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے، یا سجدے میں بے اختیار بہتے آنسوؤں میں اگر آپ کو کوئی اشارہ مل جائے تو اس اشارے کا مطلب سمجھیں۔ آپ ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے۔ تو پلیز یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، کیونکہ آگے چل کر ہم ان اشاروں کو سمجھیں گے، پہچانیں گے، اور ہو سکتا ہے شاید یہ اشارے آپ کو بھی مل چکے ہوں اور آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ ہم ان لمحوں کو کھولیں گے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش پر یاد کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ رب جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، جس کا علم لامحدود ہے، جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور وہ رب آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کیوں، کیسے اور کب، یہ سب جانیے اسی ویڈیو میں۔ پہلا اشارہ، جب دل کا درد کسی کو نہ بتایا جا سکے اور تم صرف اپنے اللہ کے سامنے رو پڑو۔ کیا آپ پر کبھی ایسا کوئی لمحہ آیا ہے جب دل تو آپ کا ٹوٹا ہوا ہو اور لب خاموش ہو، اور آپ نے لوگوں کے سامنے مسکرا کر دکھایا ہو، کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور صرف تنہائی میں سجدے میں گر کر اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں؟ کبھی کسی رات روتے ہوئے یہی کہا ہو، یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اور اس وقت کسی انسان کا سہارا، کسی دوست کا کندھا اور کوئی دلاسا بھی کام نہیں آیا، اور صرف آپ اور آپ کا رب رہ گیا؟ تو جان لو یہ وہ خاص لمحہ تھا جہاں اللہ نے آپ کو یاد کیا۔ نہ صرف یہ احساس حقیقی ہے، بلکہ ہمیں اس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں واضح ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کی اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ لیکن اگر آپ اپنے دل میں کسی کو بتائے بغیر صرف اللہ سے اپنے دل کا درد بیان کر دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی زندگی آپ کو تنہا کر دے، جب لوگوں کی بے نیازی آپ کو توڑ دے،
جب آپ کے لفظ صرف اللہ سن سکے تو اس لمحے کو ضائع مت کرنا، وہ آپ کا خاص لمحہ ہوتا ہے، تو آپ سجدہ کریں اور دل کھول کر اللہ سے باتیں کریں، کوئی دعا یا کوئی طریقہ نہ سوچیں، بس جیسے دل چاہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو کچھ مسئلہ پریشانی ہے وہ سب اللہ سے کہہ دیں، کہاں درد ہے، کیوں تکلیف ہے، وہ سب سن رہا ہے اور فرشتوں میں آپ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ دوسرا اشارہ، جب تم گناہ کے بعد ٹوٹ جاؤ اور فوراً اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے کبھی ایک غلطی کی ہو، کوئی ایسا گناہ جو آپ خود سے بھی چھپانا چاہتے ہو، کسی کو نہ بتایا ہو، مگر پھر اچانک اپنے گناہ پہ شرمندگی محسوس ہوئی اور دل میں ایک ہلچل سی ہوئی، شرمندگی نے جیسے اندر سے کاٹ ڈالا ہو، روح جیسے کانپ گئی ہو اور زبان پر بے اختیار آ گیا ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، دوبارہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا ہو اور خاموشی سے جا کر سجدے میں گر گئے ہو، نہ دعائیں یاد تھیں نہ الفاظوں کی ترتیب تھی، بس دل ٹوٹا ہوا تھا اور زبان پر صرف ایک ہی تکرار تھی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو سنو یہ لمحہ تمہارے گرنے کا نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے تمہیں چن لیا۔ جی ہاں، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی۔ سورہ بقرہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً واپس پلٹ آتے ہیں، جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، جو اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جب پھر اللہ محبت کرتا ہے تو وہ ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص جو صحرا میں گم ہو کر اپنی سواری واپس پالے، یعنی اللہ خوش ہوتا ہے آپ کے پلٹنے پر، فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور اللہ کا رحم آپ پر برستا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے، چھپ کر یا تنہائی میں، بغیر کسی انسان کو بتائے، صرف اللہ سے رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں اور اللہ کے سامنے رو لیں اور بس دل سے یہ کہہ دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ ہے، تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لوگ تمہارے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری توبہ سے پہچانتا ہے، وہ تمہیں اس وقت عرش پر یاد کرتا ہے جب تم اس دنیا کے شور سے نکل کر صرف اس سے بات کرتے ہو۔ تیسرا اشارہ، جب تم اپنے کسی مومن بھائی کے لیے چپکے سے دعا کرتے ہو بغیر اس کے جانے کہ ذرا سوچو، کوئی دوست مشکل میں ہو، رشتہ دار بیمار ہو، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا کوئی بے روزگار ہو، اور تم نہ اسے فون کرو، نہ اسے بتاؤ، نہ سوشل میڈیا پر دکھاوے کی پوسٹ لگاؤ، بلکہ بس ایک خاموش لمحے میں اللہ سے کہو، یا اللہ میرے اس بھائی کی مشکل آسان کر دے، یا اللہ اس کو روزگار عطا فرما دے۔ تو تمہیں کیا ملتا ہے اس کے بدلے؟ محبت، دعاؤں کی قبولیت؟ ارے نہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا انعام۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے
جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سرہانے ایک مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اور اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے۔ اب سنو اور سوچو، جب تم کسی اور کے لیے خالص دل سے اور خاموشی سے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتے کو تمہارے پاس کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ تمہارے لیے بھی وہی مانگتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص محبت کا اشارہ ہے۔ تمہیں ایثار، محبت اور رحمت کی راہ پر ڈالا گیا ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کی راہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ روز کم از کم ایک بار کسی کے لیے چپکے سے دعا کرو، جسے پتہ نہ ہو، نہ شک ہو، نہ تم سے امید ہو کہ تم اس کے لیے دعا کرو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس لمحے کو قیمتی سمجھو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب تم عرش پر یاد کیے جا رہے ہوتے ہو۔ چوتھا اشارہ، جب تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کے لیے جگہ بنا لیتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی تم نے نوٹ کیا ہے کہ تمہاری موجودگی میں لوگ محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ تمہیں دیکھ کر کسی کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، کسی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یا کوئی تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے۔ تمہاری باتیں کسی کو اللہ کی یاد دلا دیتی ہیں، اور تمہارا انداز، تمہارے بات کرنے کا لہجہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو امید دلاتا ہے، اور تم یہ سب جانتے بھی نہیں ہو۔ تو سنو، یہ تمہارا اخلاق نہیں، یہ تمہارا اثر نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ایک خاموش انعام ہے۔ اس کا اشارہ ہے کہ وہ تمہیں اپنا قرب عطا کر چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکارتا ہے کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ تمہیں لگتا ہے تم نے کسی کا دل خوش کر دیا تھا، لیکن در حقیقت میں اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں لپیٹ دیا تھا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب عرش پر تمہارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ تم نے کسی کو تحفہ دیا، نہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا، بس تمہارا دل صاف تھا، نیت سچی تھی، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند آ گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیت کو ہر وقت اللہ کے لیے خالص رکھو، چھوٹے عمل بھی دل سے کرو، دکھاوے سے دور رہو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور کبھی خود کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ کیا معلوم تم سے کون سا ایسا عمل ہو جائے کہ عرش پر تمہارا بھی ذکر ہونے لگے۔ اس لیے ویڈیو کو آگے بڑھاؤ، شیئر کرو، تاکہ کسی اور کے آنسو، کسی اور کا درد اللہ کا اشارہ بن جائے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔